جی السلام علیکم۔ میں آپ کو اس کی وضاحت بتاتا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ یہ دوست ہیں، نے سوال کیا ہے کہ جو ہے نا دعا کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ جو میرے علم میں ہے میں وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو آپ اپنے موبائل کا مائک آن کر لیں تاکہ ریکارڈنگ آپ کے پاس ہو، اور آپ کبھی نہیں بھی سمجھ آتی تو آپ ریکارڈنگ سے اس کو سن سکتے ہیں۔ تو آپ ریکارڈنگ آن کر لیں، میں اسٹارٹ کر دیتا ہوں مختصر سا جو میرے علم میں ہے دعا کے متعلق، تو وہ آپ جو ہے نا ریکارڈ کر لیں۔ السلام علیکم، دس از شاہد، آپ سے مخاطب۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام یہ ہے کہ اس کا فرمان ہے، اس نے ایک نکتہ عطا فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، زیادہ باتیں نہ کرو، فکر نہ کرو، اندیشے نہ کرو، وسوسے نہ کرو، بس سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ سجدہ کا معنی یہ ہے کہ بحث نہ کرو، اور اپنی تمام عقل اور تمام فکر، تمام اساسوں سمیت آپ سیدھا ہی آ جاؤ اور کہو کہ آج تیرا گنہگار بندہ غم سے گھبرا کے سجدے میں آیا ہے اور اپنی شکست تسلیم کرتا ہے۔ یہ اللہ کے تقرب کے مقامات ہیں، اور تقرب کے مقامات میں ہی دعا کا ایک مقام آتا ہے۔ دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کی نشاندہی کرتی ہے۔ دعا پر غیر مقرب کا ایمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ دعا پر ایمان رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے تقرب کو مانتے ہو، ورنہ آپ دعا نہیں مانگ سکتے، کیونکہ دعا کوئی چٹھی تو نہیں ہے جو آپ نے لکھی ہو، اور دعا کوئی ٹیلی گرام تو نہیں ہے جو آپ نے بھیجا ہے، اور دعا کوئی اخبار نہیں ہے جو آپ نے چھاپا ہے۔ آپ کی دعا آپ کی تنہائی میں، خاموشی میں تھی، اور آپ کو یہ یقین تھا کہ سننے والا سن رہا ہے۔ گویا کہ اس حد تک کہا جاتا ہے کہ دعا منظور کرنے والا ہی دعا عطا فرماتا ہے۔ جس کو اللہ نے اپنا تقرب نہ دینا ہو، وہ شخص دعا پر یقین ہی نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ پہلے دعا پر یقین عطا فرماتا ہے، اور جو اس مقام پہ آ جائے کہ دعا پر یقین، دعا سے تعلق، یا دعا کی خواہش، یا دعا کی رضا جو ہے یہ اللہ کی عطا ہے، تو اس شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کس کس مقام پر دعا مانگتا ہے۔ وہ مقامات اللہ کی عطا ہیں۔ انسان تکلیف میں دعا مانگتا ہے تو تکلیف بھی اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان پر احسان، عنایات اور مہربانیاں کرتا ہے، لیکن آدمی دور ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات تکلیف انسان کو اللہ کے قریب کر جاتی ہے، تو وہ تکلیف جو اللہ کے قریب کر دے وہ اللہ کا احسان ہے، اور وہ تکلیف جو اللہ سے دور کر دے یہ اللہ کا غضب ہے۔ آپ زندگی میں دونوں طرح کی تکالیف دیکھتے ہیں۔ جن تکالیف میں آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں وہ آپ پر ابتلا ہے، پریشانی ہے، وہ آپ کے اعمال کی سزا ہے، اور جن تکالیف میں آپ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو اور تکلیف اللہ کی مہربانی ہے، وہ والی تکلیف اللہ کی مہربانی ہے۔ اب یہ نقطہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم پر تکلیف نہیں آتی مگر تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ گویا کہ جب انسان پر اس کے اعمال کے نتیجے میں تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ایسا شخص برا عمل کرتا ہے تو تکلیف آ جاتی ہے۔ وہ تکلیف کو دور کرنے کے لیے زمانے کی محتاجی کرے گا، ڈاکٹر کی محتاجی کرے گا، سخت پریشان رہے گا، لیکن اللہ کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ تکلیف کیسے آتی ہے؟ بما کسبت ایدیکم، یعنی جو آپ کے ہاتھ نے کمایا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نہیں آتی تکلیف مگر الا باذن اللہ، یعنی سوائے اللہ کے حکم کے۔ جو تکلیف اللہ کے حکم سے آتی ہے اور آپ مان گئے کہ یہ اللہ کے حکم سے آئی ہے، تو پھر آپ اللہ کی طرف نگاہ کریں گے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ انسانوں پر اور قوموں پر غریبی آ جاتی ہے۔ اگر غریب ایسا شخص ہے جو اللہ کو بھولا ہوا ہے تو یہ ابتلا ہے، اور فرمان یہ ہے کہ قاد الفقرا انا یکون کفرا، یعنی عین ممکن ہے کہ غریبی تمہیں کافر بنا دے۔ وہ غریبی جس میں اللہ کی یاد نہ رہے وہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اور جس غریبی میں اللہ کی یاد ہو اور جس یتیمی میں اللہ کی یاد ہو تو وہ شیوا پیغمبری ہے۔ ایسے غریب بڑے قریب ہیں۔ اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ غریبی جامع جو ہے یہ پیغمبروں کا جامع ہے، بلکہ غریب نواز کا جامع ہے۔ وہ جامع جو غریبی جامع ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ تکلیف میں ہیں
کرب میں مبتلا ہیں لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، جن کو اللہ تعالیٰ نے تکلیف میں اپنا بنا لیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کی طرف سے چٹھی آئی ہے اور اس تکلیف کو دور نہ کرنا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک مرید گیا اور اپنی بیماری کے لیے دعا کرائی تو ٹھیک ہو گیا۔ اس بزرگ کی اپنی طبیعت بھی ناساز تھی۔ اس شخص نے کہا کہ آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، تو انہوں نے کہا میں نے اپنے لیے دعا کی تھی۔ تو جواب آیا کہ پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ یہ وجود تمہارا ہے کہ ہمارا ہے۔ جب یہ وجود اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو اس میں تکلیف نہیں ہوتی، اور وہ شخص دعا نہیں کرتا۔ تو میں نے آپ کو دعا کرنے میں 3 باتیں بتائی ہیں، ایک دعا کرنے والا، ایک دعا سننے والا، اور ایک دعا کا انداز۔ پھر ان تینوں چیزوں کا نتیجہ آتا ہے کہ حاصل ہو یا نہ حاصل ہو۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ کس مقام پر انسان دعا کرتا ہے۔ ایک مقام تو تکلیف کا ہے، اس تکلیف میں نیک انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب یہ دیکھو کہ رجوع کا اظہار کیا ہے۔ اظہار کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ شرعی طور پر دعائیں بتائی گئی ہیں، جیسے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی اے اللہ یہ زندگی بھی بہتر فرما اور اگلی زندگی بھی ہمارے لیے بہتر فرما، ہمیں آسودگی عطا فرما، ہمیں جسم کی جان کی اور روح کی صحت عطا فرما۔ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دعا کا ذرا ڈیفرنٹ طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ رات کو اٹھ کر وضو کرتے ہیں اور سجدے میں دعا کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ رات کو آسمان سے صدائیں آتی ہیں کہ ہے کوئی بیمار جس کو شفا دوں، ہے کوئی غریب جس پہ مہربانی کروں، ہے کوئی تکلیف والا جس کی تکلیف دور کروں۔ جب آسمان سے آواز آتی ہے تو اس وقت اگر اپنی دعا کو نصف شب میں لے جایا جائے تو یہ دعا کا بدلا ہوا انداز ہے، اور آپ اپنی دعا کو اللہ کے اور قریب لے جاتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کا تقرب مل گیا، وہ خانہ کعبہ چلا گیا اور دعا نہیں مانگ رہا بلکہ صرف روئے چلا جا رہا ہے۔ اس سے اگر کوئی پوچھے کہ کیا تکلیف ہے تو وہ کہتا ہے جاننے والے کو بتانا ہی کیا ہے۔ تو آپ لب تب کھولو جب اللہ جانتا نہ ہو، اسی لیے جاننے والے کے سامنے اظہار کا طریقہ صرف آنسو ہیں، صرف آنسو کا گرنا دعا کا ایک اظہار ہے۔ الفاظ کا ہونا بھی دعا کا ایک اظہار ہے، اور مسنون دعائیں بھی ایک اظہار ہیں، سجدے میں گرنا بھی ایک اظہار ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر تکلیف آ جائے تو وہ کہتے ہیں بکرا ذبح کرو کیونکہ مجھے تکلیف میرے پیسوں میں پاکیزگی کی کمی سے آئی ہے۔ تو خیرات کا یہ طریقہ بھی دعا کا ایک اظہار ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تکلیف میں پہیے لگے ہوتے ہیں اور یہ انسان کو کسی اللہ کے قرب کے پاس لے جاتی ہیں، کسی آستانے پہ لے جاتی ہے۔ ایسا انسان اپنے لیے دعا کی خاطر بزرگوں کو کہتا ہے، معصوموں کو کہتا ہے، چھوٹوں کو کہتا ہے۔ انسان کے لیے پرانی نسل اور نئی نسل بڑی دعا گو ہوتی ہے۔ بچے اور بوڑھے کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، کیونکہ بچے تازہ دم اور معصوم ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر توبہ کر چکے ہوتے ہیں۔ دعا کے بارے میں بات کرنے کا مدعا یہ ہے کہ آپ اپنی آرزوؤں کو مالک تک ضرور پہنچانا، اور اس کا طریقہ خاموشی بھی ہے اور سجدہ بھی ہے۔ تو دوستو، جو تھوڑا بہت میرے علم میں تھا، دعا کا انداز، دعا مانگنا، رجوع اللہ کی طرف کرنا، وہ مختصر سا کر کے آپ تک میں نے ایمانداری سے پہنچا دیا ہے۔ تو اب آپ آگے اپنی سمجھ سے اس کو اپنی زندگی میں لائحہ عمل اپنا سکتے ہیں۔ اوکے، بیسٹ وشز، اللہ حافظ۔